شاعری کی کہیں بھی قدر نہیں، جوش صاحب کی پوتی سے ہمارے بھتیجے تک۔ اخبار خواتین کے ایک مضمون سے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ جناب جوش ملی آبادی کی پوتی کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ ستار بجاتی ہیں۔ ہماری خوشی یا اطمینان کا باعث یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم جوش کے مداح یا قدر شناس نہیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنے بھتیجے بابر میاں سے آزردہ تھے، جس کا نظریہ ہماری نظم و نثر کے بارے میں کچھ اسی قسم کا ہے۔ ہم نے اس عزیز مکرم کو کئی بار اپنی آزاد نظمیں سنائیں، افلاطون کی مابعد الطبیعیات پر لیکچر دیا، علم عروض و زمانات کے نکات سمجھانے کی کوشش کی، افراط زر کی بحث میں الجھانے کی سعی بھی کی، حتیٰ کہ ایک بار یورپ کی مشترکہ منڈی اور اس کے دور رس اثرات کو بھی موضوع بحث بنایا، لیکن اس نے ہمیشہ جمائی لے کر ٹالا اور اپنا گلی ڈنڈا لے کر گلی میں بھاگ گیا، حالانکہ اب وہ کوئی بچہ نہیں، اگلی ستمبر میں پورے 10 سال کا ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اس صورتحال سے ایک نہایت غلط رائے بھی قائم کی، اور وہ یہ کہ عزیز مذکور کی ادب عالیہ اور دقیق معاشی مسائل سے عدم دلچسپی بلکہ پڑھنے لکھنے سے گریز کی وجہ ہم خود ہیں۔ نہ ہم اس کو ان مسائل میں الجھا کر اور بڑی بڑی اصطلاحیں بول کر ڈراتے، نہ وہ گلی ڈنڈے سے اتنی شیفتگی کا اظہار کرتا، ایسے عیب جو نکتہ چینوں سے کسی کو پناہ نہیں۔ کیا عجب کہ وہ کل جوش صاحب سے بھی یہی کہیں کہ جناب اگر آپ اپنی زبان کو لغت ہائے حجازی سے اتنا گراں مایا نہ بناتے اور سیدھی زبان میں شعر کہتے، ایک رنگ کا مضمون 100 ڈھنگ سے باندھنے پر اصرار نہ کرتے، تو آج آپ کی پوتی ادب سے اتنی دور نہ ہوتی کہ ستار لے بیٹھتی۔ اب رہی یہ دلیل کہ ستار بجانا کوئی بری بات نہیں، ایک بڑا محترم آرٹ ہے، اور جوش صاحب خشوع و خضوع سے بیٹھ کر پوتی کا آلاپ سنتے ہیں، تو ہم بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ دیتے ہوئے عرض کریں گے کہ گلی ڈنڈا بھی سپورٹس کے زمرے میں آتا ہے، اور جب ہمارا بھتیجا ڈنڈے سے مزے کا ٹل لگاتا ہے تو ہم بھی واہ واہ کرتے۔ ٹل کی اصطلاح جوش صاحب کیا سمجھیں، یہ ستار یا علم موسیقی نہ باشد، اور جب میچ ہوتے ہیں تو اتنے لوگ سپورٹس کے دیکھنے کو جمع ہوتے ہیں کہ ستار نوازی کی کسی محفل کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر ہم اس امر سے بے خبر نہیں کہ بعض لوگ گلی ڈنڈے کو سپورٹس میں شمار نہیں کرتے، لیکن لوگوں کا کیا ہے، وہ تو بیر کو بھی پھل نہیں گنتے۔ ان مثالوں سے اس راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا کہ بڑے بڑے علماء فضلاء کے لڑکے ڈاکٹر یا انجینئر کیوں بنتے ہیں، اور بڑے بڑے غزل گو شعراء یعنی تلاميذ الرحمن کے صاحبزادگان کیوں صابن، تمباکو، کٹ پیس بیچتے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان حضرات کو بیرون در کوئی کام ہی نہیں ملتا اور غزل لکھی رکھی ہے لیکن مشاعرہ ہونے کی خبر نہیں، تو وہ گھر سے خیرات شروع کرنے کا اصول برتنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہیں سے خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ علم کوئی ایسا باغ تو نہیں کہ ہر کوئی اس کا متحمل ہو سکے۔ ہمارے ایک بزرگ دیوانہ ناگپوری اپنے ایک فرزند سے اپنے اشعار کی تختی کرایا کرتے تھے اور اپنی غزل اور قصیدے پر داد طلب کیا کرتے تھے۔ وہ گھر سے ایسا بھاگا کہ پھر واپس نہ آیا۔ دیوانہ صاحب کئی بار ہمارے مشورے پر اشتہار بھی دے چکے ہیں کہ عزیزم واپس آ جاؤ، اب تم کو کوئی غزل نہ سنائی جائے گی، لیکن کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس کا راز حال میں کھلا۔ صاحبزادے کراچی کے ایک مشہور سینما میں گیٹ کیپر ہیں، اور کتاب تو ایک طرف، اخبار دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں کہ اس میں کہیں ابا میاں کی غزل نہ چھپی ہو۔ ہماری نثر تو آپ لوگوں کے سامنے آتی ہی ہے، لیکن اگر ادارہ اخبار خواتین ہماری غزلیں چھاپنے سے صاف انکار نہ کرتا تو قائرین حضرات دیکھتے کہ شاعری میں ہمارا کیا مقام ہے۔ یہ قدر ناشناسی اخبار خواتین والوں تک محدود نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی آل پاکستان مشاعرہ ہوا اور منتظمین نے ہمارا نام شاعروں کی فہرست میں دے دیا۔ اشتہار کے چھپنے کا فوری اثر ہم نے یہ دیکھا کہ مشاعرے کے ٹکٹ بکنے بند ہو گئے، اور جن لوگوں نے پہلے خرید رکھے تھے ان لوگوں نے اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ ہمیں اس صورتحال پر ہمیشہ ملال ہوتا تھا، لیکن ہمارے ایک مشفق ناصح نے کہا، بڑے آدمی کی قدر اس کے اپنے ملک میں کبھی نہیں ہوتی، کسی اور ملک میں جا کر کوشش کرو۔ ہمارا چین جانا ایک طرح اسی پلان کے تحت تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے سبھی مقولے ہمیشہ ٹھیک ثابت نہیں ہوتے۔ پیکنگ میں ڈاکٹر عالیہ امام نے ایک روز ایک محفل کا بندوبست کیا جس میں پاکستانی سفارت خانے کے کچھ افسر اور ان کی بیگمات تھیں۔ ہم نے اپنی طرف سے اپنی بہترین غزل نکال کر پڑھی،
کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی، تھوتھا سا منہ بنا کر بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ عالیہ بیگم نے ایک بار ضرور بے دلی سے واہ واہ کی۔ اب ہم نے ایک اور غزل عرض کی۔ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا۔ غزلیں تو ہم اپنی جیب میں حسب عادت 12-14 لے کر گئے تھے، لیکن یہ رنگ محفل دیکھ کر معذرت کر دی کہ اب کچھ یاد نہیں۔ کچھ صاحبان نے اس پر اطمینان کا سانس لیا، البتہ ہمارے بالکل قریب جو بیگم صاحبہ بیٹھی تھیں ان کو کچھ ہمارا خیال ہوا اور ہمارے کان کے پاس منہ لا کر پوچھنے لگیں، غزلیں جو آپ نے پڑھیں کیا آپ کی اپنی لکھی ہوئی تھیں؟ آپ شاعر ہیں کیا؟ ہمارا خیال ہے کہ ہم کچھ دیر اور بیٹھتے تو لوگ ہم سے جگر یا شکیل بدایونی کا کلام خوش الہانی سے پڑھنے کی فرمائش کرتے، بلکہ کیا عجب ہمیں حاضرین کے پرزور اصرار پر کسی تازہ پاکستانی فلم کے گانے بھی سنانے پڑتے۔ شہزادی امینہ نے اپنی شادی کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے۔ شہزادی امینہ ایک حسینہ ہیں، عالم میں انتخاب بیلے ڈانس یعنی ننگے پیٹ کا رقص دکھانے اور کولہے مٹکانے کے لیے دور دور تک مشہور۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں اور اس میں نائٹ کلبوں کے اشتہار دیکھتے ہیں تو ان کی تصویر دیکھ کر ایک آدھ بار آنکھیں بھی نیچی کی ہوگی یا گلے میں بب باندھ کر رال ٹپکائی ہوگی۔ یہ حسینہ اپنے کمال فن کے جھنڈے ولایت تک کے کلبوں میں گاڑ آئی ہیں۔ کچھ جھنڈے انہوں نے پاکستان کے لیے بچا رکھے تھے، آج کل وہ انہیں لاہور میں گاڑ رہی ہیں، پھر ڈھاکہ جا کر گاڑیں گی۔ کراچی سے پہلے ہی آ چکی ہیں اور ہم ان کے جھنڈوں کو غائبانہ سلامی دے چکے ہیں۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، جسم پر کپڑے یوں ہی بار معلوم ہوتے ہیں۔ نائٹ کلب کی گرمی میں تو اور بھی کئی گرمیاں شامل رہتی ہیں۔ سنا ہے کہ لباس بے لباسی میں شہزادی صاحبہ کے رومان پرور، ہیجان انگیز اور جذبات میں حشر برپا کرنے والے رقص کے بعد تو سورج سوا نیزے پر آ جاتا ہے۔ بلا سے ہم نے نہ دیکھا پر لوگ دیکھتے ہیں۔ فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔ لاہور میں ان شہزادی صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ آج کل تو موچی جوتا گانٹنے سے پہلے دھوبی لادی لاتے وقت اور کنجڑا سبزی کا ٹھیلا لگاتے ہوئے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ یہ تو شہزادی امینہ ہیں۔ اخبار نویس ان کے نام ہی پر کچے دھاگے میں بندھے چلے آتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کو اس لحاظ سے سوئمبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ضرورت رشتہ کا اعلان کیا ہے، امیدواروں سے ٹینڈر طلب کیے ہیں۔ ان کی شرطوں کے مطابق ان کا سرتاج ان سے زیادہ ذہین ہونا چاہیے، پھر اس کا دولت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا ہے کہ ایسا گوہر یکتانہ مجھے مل گیا تو فوراً اپنے ہاتھ پیلے کروں گی، ہرگز دیر نہ لگاؤں گی، اسے دم مارنے کی مہلت بھی نہ دوں گی تاکہ جلد از جلد اپنی زندگی کی ایک اہم اور دیرینہ خواہش پوری کر سکوں، وہ یہ کہ میرے درجن بھر بچے ہوں، ایک ساتھ یا باری باری، اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ یقیناً ان کی مراد فردن فردن یعنی یک کے بعد دیگرے سے ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیک بی بی نے معاشرے میں عورتوں کے مقام پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، یہی ان کی اصل جگہ ہے۔ عزیزوں، پرانے زمانے میں شادی کے لیے ایسی کڑی شرطیں کہاں ہوا کرتی تھیں۔ بھارت میں سوئمبر کی رسم تھی۔ رام چندر جی نے نیچے پانی کے لگن میں عکس دیکھتے ہوئے اوپر گھومتی ہوئی مچھلی کی آنکھ میں نشانہ لگایا اور ستیا جی کو لے اڑے۔ ارجن نے بھی بس ایک کھڑی کمان کو توڑا اور گوہر مراد پا لیا۔ حاتم تائی نے اپنے دوست منیر شامی کے لیے ذرا سا ہفت خوان طے کیا، انڈے کے برابر موتی ڈھونڈا، حمام باتھ ٹب میں ڈبکی لگائی، چند ازدہوں اور دیوں کو زیر کیا اور حسن بانو کی شادی کی شرطیں پوری ہو گئیں۔ فرحات صاحب بھی بس ایک پہاڑ کاٹ کر نہر لے آئے اور لیکن یہ مثالیں کچھ غلط ہو گئیں۔ مقصود یہ کہ پرانے زمانے میں یہ کوئی جستجو نہ کرتا تھا کہ لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے یا کیا کماتا ہے، پنجابی ہے یا یو پی کا ہے، حنفی المذہب ہے یا اثنا عشری ہے، قبول صورت ہے یا ہم ایسا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کی صبح صبح اٹھنے کی عادت کافی ہوتی تھی۔ جو شخص الگ صبح سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا تھا آدھی سلطنت اور راج کماری کے ڈولے کا حقدار ہو جاتا تھا۔ اس کا یہ عذر تک نہ کوئی سنتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ہمارے ایسے دیر سے اٹھنے والوں کے لیے تو خیر اس زمانے میں بھی کوئی چانس نہ تھا، بس بے خوابی کے باعث مریض پالا مارے جاتے تھے۔ تاہم اس کے مقابلے میں شہزادی امینہ کی شرطیں دیکھیے کہ ان کے ہونے والے منع کا ابا ان سے زیادہ ذہین بھی اور گرہ میں قارون کے خزانے کی کنجیاں بھی رکھتا ہو۔ ارے ہے کوئی گانٹ کا پورا ذہین آدمی تو ہاتھ کھڑا کرے۔ ہمارے خیال میں تو ایسا آدمی چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈتے رہیے، بونس واؤچر پر بھی مشکل ہی سے ملے گا۔
گو فردن فردن چاہیں تو ایسے 2 آدمی مہیا کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کہاں سے لائیں کہ سب اچھا کہیں جسے؟ اے بی بی کچھ کم کر، ہماری قوت خرید کا خیال کر، آخری دام بتا کیا لے گی؟ کم مایہ ہیں سودا گر اس دیس میں ارزاں ہو۔ خیر یہ اچھا ہے کہ شہزادی صاحبہ نے عمر یا تعلیم کی کوئی شرط نہیں رکھی، نہ خاندان، سکونت اور ودیت وغیرہ کو اہمیت دی، نہ پنجاب اور یو پی کا فرق کیا۔ یہ ان کی سیر چشمی اور فراغ حوصلگی کی دلیل ہے، آخر شہزادی ہیں نا۔ یوں تو ہر نو عمر حسینہ ہمارے نزدیک شہزادی ہوتی ہے، لیکن شہزادی امینہ 8 گانٹھ شہزادی ہیں، اپنا سلسلہ حیدرآباد دکن کے شاہی خاندان سے جوڑتی ہیں۔ عمر کے باب میں انہوں نے فرمایا کہ نام خدا 18 برسوں کی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 18 برسوں سے تو ہم ان عفیفہ کو ناچتے دیکھ رہے ہیں، ہمارے خیال میں یہ مبالغہ ہے۔ شہزادی صاحبہ کی عمر 18 سال نہیں تو 18 سال کچھ مہینے ہوگی۔ ایک صاحبہ نے اپنی عمر اسی حساب سے بتائی تھی۔ جب کسی نے قریدا کہ کتنے مہینے، تو اجمال کی تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ 18 سال 112 مہینے۔ عمر کے بارے میں شہزادی صاحبہ کے بیان کی تصدیق اس امر سے ہو سکتی ہے کہ وہ بقول خود شاہ فاروق کی حضوری میں بھی ناچ چکی ہیں، اگرچہ ان کے معیار پہ پوری نہیں اتری، کیونکہ حضور جلالت الملک موٹی عورتوں کو پسند فرماتے تھے۔ شہزادی صاحبہ کی طرف سے ہمارا جی ایک لحاظ سے خوش ہے، وہ یہ کہ کلبوں میں کولہا ڈانس کرنے والی عموماً یہودنیں اور فرنگنیں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ہمیں احساس کمتری ہوتا تھا۔ بارے اب ایک مسلمان خاتون میدان میں آئیں اور وہ بھی ایسے پاکیزہ خیال کی، فرماتی ہیں عورت کا صحیح مقام اس کا گھر ہے۔ ہم نے تحقیق کر لی ہے، انہوں نے گھر ہی کہا ہے، ناچ گھر نہیں۔ ہم یہی بات کہتے تو کوئی نہ مانتا تھا، ہمیں ملا گردانتا تھا۔ دیکھو جادو کیسا سر چڑھ کے بولا۔ دوسرے یہ کہ دکن کے شاہی خاندان کی عظمت کو لوگ بھولے جا رہے تھے، اسے پھر سر بلند کرنے والی ایک ہستی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اس بی بی کے ارادوں میں برکت دے۔ ہم ان کی ہونے والی درجن بھر اولاد کی درازی عمر کے لیے ابھی سے دعا گو ہیں۔ 12 بچے پیدا کرنے کا عزم، اور وہ بھی بالجزم۔ دیکھیں کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افغان عشق۔ ہمیں تو اتنے بڑے جھول کا خیال کرتے ہی ہول آتا ہے۔ اس ہم جنس کی جس پر شہزادی صاحبہ کی نظر انتخاب پڑے گی، اور تو کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اسے یہی مفید اور مفت مشورہ دے سکتے ہیں کہ حکیم حبیب اشر دہلوی سے رجوع کرے اور کرتا رہے، ورنہ ہم نتائج کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے شہزادی صاحبہ ایک برطانوی لارڈ کے حبالہ نکاح میں رہ چکی ہیں۔ وہ ان کے رقص کے دوران میں ڈرم بجایا کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ان کو ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھنا پڑا تو وہ ڈھول بجانے سے گئے اور علیحدگی ہو گئی۔ اصل وجہ یہ سنی جاتی ہے کہ ان کے ڈھول کا پول کھل گیا تھا۔ 1.5 سال ان کی شادی رہی، بچہ صرف ایک پیدا ہوا۔ یہ رفتار چنداں تسلی بخش نہیں کہی جا سکتی، خصوصاً اس ایٹمی دور میں جبکہ ہر طرف سری رفتاری کے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ بہرحال امیدواروں کو بھی سوچنے کی مہلت ہے۔ شہزادی صاحبہ فی الحال جنوبی ویتنام جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، وہاں امریکی فوجیوں کی دبستگی کے لیے رقص پیش کریں گی۔ ان کا یہ فعل ہمارے کچھ مرے کو مارے شاہ مدار قسم کا نظر آتا ہے۔ وہ غریب تو پہلے ہی ویت قوم کے ہاتھوں دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، آپ پر مرنے یا آپ کے تیرے نظر کا گھائل ہونے کے لیے کتنے باقی رہیں گے؟ اپنی شادی کی شرطوں میں شہزادی امینہ نے امیدوار کے دولت مند ہونے کا ذکر کر کے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ خالی ذہین لوگ تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں جوتے چٹکاتے ہوئے۔ اس پر ہمیں وہ بزرگ یاد آئے جن کی نور نظر یوں تو 5 انگلیاں 5 چراغ تھیں، لیکن شکل و صورت میں بس آدمی کا بچہ تھیں، جیسی ہماری اداکارائیں میک اپ سے پہلے ہوتی ہیں۔ بائیں ہمہ ایک شخص ہمیں سا تھا کہ اس پر ڈٹو تھا۔ لڑکی کے والد ماجد لکھ پتی تھے۔ ایک روز انہوں نے امیدوار کو بلا کر اس کا انٹرویو لیا۔ میاں صاحبزادے، سنا ہے تمہیں ہماری صاحبزادی سے محبت وغیرہ ہے؟ بولا جی ہاں، میں اس کے لیے آسمان کے تارے توڑ لا سکتا ہوں، چاند سورج اس کے قدموں میں بچھا سکتا ہوں، پہاڑ کاٹ سکتا ہوں۔ ان بزرگ نے قطع کلام کر کے کہا، تمہیں شاید معلوم ہے کہ ہماری بیٹی کو جہیز میں 5 لاکھ روپے کی جائیداد ملے گی۔ امیدوار بولا جی ہاں۔ بزرگ نے کہا، فرض کرو اسے یہ جائیداد نہ ملتی، وہ کسی غریب آدمی کی بیٹی ہوتی، کیا تم پھر بھی اس سے شادی کر لیتے؟ امیدوار نے کہا، جی ہاں ضرور ضرور۔ وہ بزرگ دفعتاً بھڑک اٹھے،
بولے حد ہو گئی، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں ایسے احمق سے اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں کر سکتا۔ بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ ذکر گوجر خان کے ہسپتال وغیرہ کا۔ اخبار کی خبر ہے کہ تحصیل گوجر خان ضلع راولپنڈی میں ایک ہسپتال ہے جسے ایک چوکیدار چلا رہا ہے۔ یہ انکشاف تب ہوا جب ڈپٹی کمشنر بہادر دورہ کرتے ہوئے ہیلتھ سینٹر موضع قاضیاں میں پہنچے۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی انہیں سناٹے کا سلوٹ کیا۔ اب آگے کی کارروائی کا آنکھوں نہ دیکھا حال سنیے۔ ویل چوکیدار، ہسپتال کیسا چل رہا ہے؟ حضور آپ کی عنایت سے اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ حضور اس ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ تو ہوں گی، انہی کو سلام بولو۔ جناب عالی ڈاکٹرنی بھی کوئی نہیں، 2 سال ہوئے آسامیاں تو منظور ہو گئی تھیں، مقرر کوئی نہیں ہوا۔ باقی عملہ کہاں ہے؟ بلاؤ ان کو، ہم اس ہسپتال کا معائنہ کریں گے۔ مائی باپ میرا ہی معائنہ کر لیجئے، کیونکہ ڈسپنسر چھٹی پر ہے، ڈریسر چھٹی پر ہے، لیڈی ہیلتھ وزٹر چھٹی پر ہے اور دائی چھٹی پر ہے۔ سب کو ضروری کام ہے، سب چھٹی پر ہیں۔ مریض؟ جی وہ بھی چھٹی پر ہیں۔ بابا تم بھی چھٹی پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضور میں چلا جاؤں تو ہسپتال کیسے چلے؟ ڈسپنسر اور ہیلتھ انسپیکٹر اور دائی وغیرہ کو ان کی تنخواہیں گھروں پر کون پہنچائے گا؟ سارا کام اکٹھا ہو جائے گا۔ بھگت کبیر ٹھیک کہہ گئے ہیں، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ مدت ہوئی ہم نے عمر کوٹ کے ہسپتال کا حال لکھا تھا جو بغیر دواؤں کے چل رہا تھا۔ اس میں ڈاکٹر البتہ تھے، مریض آتا تھا تو ٹوٹی لگا کر اس کا معائنہ کرتے تھے، اس کے بعد نسخہ لکھتے تھے، نسخے کو طے کر کے اس کا تعویذ بناتے تھے اور مریض کو ہدایت کرتے تھے کہ اسے بازو پر باندھ لو یا پانی میں گھول کر پی جاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی ایک اور ہسپتال کی خبر اخبار میں آئی تھی جس میں تھرمامیٹر ہی نہیں تھا۔ شروع میں ہوگا ضرور لیکن ٹوٹ گیا۔ اب سرکاری ڈسپنسری میں اپنے پلے سے تھرمامیٹر لا کر کوئی رکھے تو یہ بے ضابطگی ہے۔ افسران بالا جواب طلب کر لیں تو جہاں تھرمامیٹر نہ ہو وہاں بخار کا کیا کام؟ اگر کوئی شخص زبانی آ کر کہے کہ مجھے بخار ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے تھے بھیا مہینہ بھر بعد آئیو، تھرمامیٹر کی خریداری کی اجازت کے لیے فائل اوپر گئی ہے، آ جائے تو خریدیں اور تمہارا بخار دیکھیں۔ بخار کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، یوں ہی پنڈے پر یا نبض پر ہاتھ رکھ کر بخار بتا دینا عطائیوں کا کام ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کی ممانعت ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب نہیں، اس کے چوکیدار ہی نے مریض کے پرزور اصرار پر الماری کھول کر اسے کوئی ٹکیا دے دی یا انجیکشن گھونپ دیا کہ شفا تو آخر شافی مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے موقعوں پر مریض کو کبھی کبھی شفائے مطلق بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ نہ مریض رہتا ہے نہ مرض، جہاں ڈاکٹر ہیں دوا نہیں۔ وہ تعویذ گھنٹے کا کام باقاعدہ شروع کر دیتے ہیں۔ مریض کو دیکھا اور پھونک مار کر کہا جا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، حضرت عزرائیل کے نام کی نیاز دے دینا، اسے بھی دنیا سے جانا ہے کہ وہ 4 دن پہلے گیا یا بعد گیا، بلکہ سنا ہے پہلے جانے والوں کو وہاں جگہ اچھی مل جاتی ہے۔ ہمارے شہر میں بعض ڈسپنسریاں اور زچہ خانے ایسے ہیں کہ جن کے آگے پیٹرول پمپ بنا دیے گئے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر یا دائی موجود نہ ہو تب بھی ڈسپنسری خالی نہ رہے۔ جاتے ہوئے پیٹرول پمپ کے کارندے سے کہتے جائیں کہ بھیا ذرا دھیان رکھیں، ہم ذرا چائے پی آئیں۔ مریض آیا تو پیٹرول پمپ کا آدمی حق ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے مستعدی سے پوچھتا ہے آئیے جناب خدمت، ڈاکٹر صاحب ہیں، کمپاؤنڈر صاحب ہیں؟ اجی آپ کو ان سے کیا مطلب، کیا کام ہے؟ بھئی دوائی لینی تھی، جانے کیا مرض ہے دن بدن گھلتا جا رہا ہوں۔ اجی دوا کی حاجت ہے، آئیے ادھر آئیے، آپ میں ہوا بھرے دیتا ہوں، ویسے آپ سروس کروا لیجئے۔ بابا ہوا نہیں چاہیے، کھانے کی دوا چاہیے۔ اچھا تو موبلائل دیتا ہوں، 2 چمچے نہار منہ پی لیا کیجئے، اسے آپ سر کے بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں۔ دوں ایک ڈبہ؟ موبلائل؟ ارے میاں کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا تو پھر شیر مار کا پیٹرول ڈلوا لیجئے اپنی ٹینکی میں، ہوا کی طرح تیرتے جائیے گا، کسی سے دھکا لگوانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ ارے کیسی ٹینکی، کون سی ٹینکی؟ اب آپ سے کون بحث کرے، بیٹھ جائیے، آتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر میں۔ صرف ہسپتال ہی اللہ توکل نہیں چل رہے، بہت سے دفتروں کو بھی ہم نے خودکار پایا کہ زندگی کے ساز کی طرح بج رہے ہیں اور بے آواز ہیں، یعنی بے آواز صحیح لیکن بج ضرور رہے ہیں، اور یہی چاہیے۔ یہ دفتر رفاع عامہ ہے؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک فون کیا۔ بڑے صاحب ہیں؟ ابھی نہیں آئے؟
کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، آئیں آئیں، نہ آئے نہ آئیں۔ چھوٹے صاحب تو ہوں گے؟ جی وہ آئے تھے، چلے گئے، کہتے تھے ضروری کام ہے۔ ان کا اسسٹنٹ ہوگا؟ حضور وہ چھٹی پر ہیں، لمبی چھٹی پر ہیں۔ اچھا، کسی کلرک کو بلا دو۔ جی بابو لوگ تو چائے پینے گئے ہیں، کینٹین میں ہوں گے۔ کوئی اہل معاملہ آئے ہیں؟ جی بہت سے بیٹھے ہیں، بینچ بھرا ہوا ہے، آپ بھی آ جائیے۔ میاں جب کوئی دفتر میں ہے نہیں تو آنے کا فائدہ؟ اجی فائدہ کیوں نہیں، ٹھنڈا کمرہ ہے، پنکھا چلا ہے، دوسرے اہل معاملہ سے بات چیت کیجیے، واقفیت پیدا کیجیے۔ 1:30 دفتر بند ہوگا، آپ بھی چلے جائیے۔ اب تو خیر حکومت سختی کر رہی ہے، ورنہ پہلے اسکول کالج بھی ایسے تھے کہ چوکیداروں کے بل پر چلتے تھے۔ جز وقتی استاد کسی اور درسگاہ میں پڑھاتے، ادھر سے بھی گزر جاتے تھے۔ آئے طلباء کی حاضری لی اور چلے گئے، آئے فیس وصول کی اور چلے گئے، آئے یہ بھی نہ کیا اور چلے گئے۔ وہ خوش اور طلباء بھی خوش، کیونکہ تعلیم کے سائنٹیفک نظریے کے مطابق طالب علم پر کتابی علم کا بوجھ زیادہ ڈال دیا جائے تو اس کی شخصیت دب کر رہ جاتی ہے۔ سچ پوچھئے تو ہسپتال یا دفتر یا اسکول کی تخصیص نہیں، پوری دنیا چوکیدار کے بل پر چل رہی ہے، دنیا بھی اور عقبیٰ بھی۔ وہ جسے ہم ہر روز ڈھونڈا کرتے ہیں، اس جگہ کا رکھوالا ہی تو ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ پوری کائنات گوجر خان کا ہسپتال ہے۔